بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ وہ تسبیح ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھائی۔ جاننا چاہتے ہیں اس کی برکات؟ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار کی فضیلت کئی احادیث میں بیان کی گئی ہے، اور اسے پڑھنے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر نیک لوگوں کی زندگی میں حیرت انگیز برکتیں ظاہر ہوئیں۔ یہ تسبیح صرف نیکیاں بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ روزمرہ زندگی میں آسانی کے لیے بھی ہے۔ یہ نماز کے بعد، سوتے وقت اور کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ ایک روحانی ڈھال ہے جو شیطان کے حملوں، مایوسی، تھکن اور معاشی تنگی سے بچاتی ہے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین اور اولیاء اللہ کے تجربات سے ثابت ہے۔ اس تسبیح کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں برکت کس طرح آئی، آئیے جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گزر بسر مشکل سے ہو رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں پڑنے والے نشانات کی شکایت لے کر گئیں اور گھر کے کام کاج میں مدد کے لیے کوئی خادم مانگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اس تسبیح کو پڑھنا شروع کیا تو ان کے تمام کام آسان ہو گئے اور جسمانی مشقت کے باوجود وہ کمزوری محسوس نہ کرتیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تسبیح سکھائی، میں نے کبھی اسے ترک نہیں کیا، چاہے حالات کیسے بھی رہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے اسے کبھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ جنگ صفین کی رات بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول حتیٰ کہ جنگ صفین کی رات بھی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بھی حالت میں ترک نہیں کیا، حتیٰ کہ ایک انتہائی سخت اور مشکل رات میں بھی جب وہ جنگ میں مصروف تھے تب بھی انہوں نے یہ تسبیح پڑھی۔ جنگ صفین کیا تھی؟ جنگ صفین 37 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی۔ یہ جنگ کئی مہینے جاری رہی اور اس میں بڑے سخت حالات پیش آئے۔ جنگ کے دوران بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں چھوڑا، جس سے اس کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سبق یہ ملتا ہے کہ یہ الفاظ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر حال میں پڑھنا چاہیے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی نے جنگ کے دوران بھی اس کو نہیں چھوڑا تو ہمیں بھی ہر حال میں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اگر آپ بھی اس تسبیح کی برکت جاننے کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ آئیے اب جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغفرت کا واقعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار کہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ نتیجہ اس بات کا یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے کئی افراد اس تسبیح کو مستقل پڑھتے اور اپنی مشکلات میں سکون پاتے تھے۔ یہ تسبیح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں معمول کا حصہ بن چکی تھی اور وہ اس کی برکات سے مالا مال ہو جاتے۔ آئیے اب جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان کو اپنائے وہ جنت میں داخل ہوگا،
وہ بہت آسان ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے کم ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہنا، یہ عمل بہت آسان ہے لیکن قیامت کے دن اس کا وزن بہت بھاری ہوگا اور یہی جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا۔ نتیجہ، یہ 2 خصلتیں ہر مسلمان کو اپنا لینی چاہیے۔ پہلی یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہنا۔ دوسرا، اس ذکر کو پابندی اور اخلاص کے ساتھ کرنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو سن کر ہمیشہ اس تسبیح کو اپنی نمازوں کے بعد پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیا۔ انہوں نے اپنی اولاد اور شاگردوں کو بھی اس تسبیح کی تاکید کی۔ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق مزید اہم پہلو۔ جیسے کہ اب تک کی ویڈیو سے آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خادم کے متبادل کے طور پر دی تھی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تسبیح جسمانی مشقت کم کرتی ہے اور انسان کو مضبوط بناتی ہے، اور اللہ کا ذکر صرف روحانی فوائد کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی آسانیوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزانہ پڑھتا ہے اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ یہ تجربہ اہل علم اور بزرگان دین نے بھی کیا ہے، تو اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو تسبیح فاطمہ کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ اکثر لوگ نماز کے بعد اسے پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد پڑھنے کی اہمیت جانتے ہیں۔ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھنے کی تاکید فرمائی، اس لیے یہ نماز کا مستقل حصہ ہونا چاہیے۔ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہنا افضل ہے۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی اللہ اکبر کو 34 کے بجائے 33 بار کہہ کر آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ لے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ سوتے وقت اس تسبیح کو پڑھنے کی کیا برکت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تسبیح ہمیں سکھائی، میں نے کبھی اسے ترک نہیں کیا، چاہے حالات کیسے بھی رہے۔ سوتے وقت یہ تسبیح پڑھنے سے نیند بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے اور صبح جسم میں چستی اور تازگی محسوس ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سوتے وقت تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑھ لے، شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ صبح شیطان کا پہلا حملہ انسان کی سستی اور کاہلی پر ہوتا ہے، مگر جو شخص یہ تسبیح پڑھ کر سوتا ہے وہ صبح زیادہ پرسکون اور چاق و چوبند اٹھتا ہے۔ آپ بھی ان لوگوں میں ہیں جو محنت بہت کرتے ہیں لیکن فائدہ زیادہ نہیں ہوتا انہیں؟ آگے ایک واقعہ بیان کیا گیا، اس سے آپ کو بات سمجھ آئے گی یقیناً۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، میری محنت بہت زیادہ ہے مگر برکت نہیں ہوتی۔ شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا، تم فرض نماز کے بعد تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا معمول بنا لو، اللہ تمہارے کام میں برکت عطا کرے گا۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص آیا اور کہنے لگا، الحمدللہ اب میرا کام آسان ہو گیا ہے اور برکت بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ تسبیح ہم خواتین کے لیے خاص نعمت ہے، وہ کس طرح سے چلیں جانتے ہیں۔ ہمیں اکثر گھریلو کاموں کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ بعض اوقات ہم بیماری یا دیگر وجوہات کی بنا پر عبادات میں کمی محسوس کرتے ہیں، تو یہ تسبیح نیکیوں میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اس سے صبر اور حوصلہ ملتا ہے، جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ ثابت ہوا۔ تو یہ تسبیح ہمارے کام کو بھی آسان کرتی ہے اور ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ ویڈیو کا اختتام اس دعا پہ کروں گی کہ اللہ ہمیں اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔